اور اگلا طریقہ یہ ہے کہ ارادہ تو ہمارا پہلے سے ہوتا ہے کہ اس دفعہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا نا تو میں نے مکمل نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا، بالکل ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے۔ لیکن یکم رمضان کو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یا دکاندار دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے خواتین کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، تو شروع میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس مقابلے میں تھک جاتے ہیں، چنانچہ نفس کے مقابلے میں ہار تسلیم کر لیتے ہیں، اور جیسے پچھلے مہینے گزرے تھے اسی طرح یہ مہینہ گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جذبہ تو ہمارا بڑا ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ 29 یا 30 شعبان تک تو ہماری نگاہیں بالکل آزادانہ طور پہ دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، تو جب 30 شعبان کو ہمارا یہ حال ہوتا ہے تو یکم رمضان کو اتنا بڑا انقلاب بندے میں کیسے آ سکتا ہے، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے کہ بندہ 100% گناہوں سے بچ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے، اتنا آسانی سے انقلاب نہیں آتا۔ یہ نفس کا منہ زور گھوڑا قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کو آہستہ آہستہ قابو کرنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو لگام ڈالنی ہوتی ہے۔ ابھی سے آپ لوگ عزم کر لیں، میں نے کل سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میں مانتا ہوں ہم 100% حفاظت نہیں کر سکیں گے، لیکن 10% تو کر لیں گے نا۔ اب ہم کل 10% کر لیں گے، 90% بے احتیاطی ہو جائے گی، اگلے دن ہم 20% کر لیں گے، 80% بے احتیاطی ہو جائے گی، اگلے دن ہم 30% حفاظت کر لیں گے، 70% بے احتیاطی ہو جائے گی۔ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے ہم نفس کی منہ زور گھوڑے کو قابو کر لیں گے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا گناہوں سے پاک صاف گزر جائے گا۔ ابھی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی مشق کر لیں، زبان کو قابو کر لیں، نگاہوں کو قابو کر لیں۔ خواتین سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیا کریں۔ اور رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں اگلی بات سمجھ لیں کہ ہے تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ۔ یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ایک بندے کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بندے کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایسا ہی تھا پرانے زمانے میں، جب رمضان کا مہینہ گزرتا تھا تو لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب 2 بندوں کا موازنہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ بندہ بہتر ہے یا یہ بندہ بہتر ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ پوچھتے تھے کہ اس بندے کو زندگی میں کتنے رمضان ملے ہیں، اس کو زندگی میں کتنے رمضان ملے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جس بندے کو زندگی میں زیادہ رمضان گزارنے کو ملے ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو گویا کہ اس زمانے میں کسی بندی کی فضیلت کا معیار یہ ہوتا تھا کہ اس کو زندگی میں زیادہ رمضان گزارنے کو ملے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، رمضان سے پہلے شعبان میں ہم جیسے ہوتے ہیں رمضان میں اسی طرح ہوتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے شوال میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ رمضان ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب برپا نہیں کرتا، کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے، رمضان کی قدر نہیں کرتے، اور اگلی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ان رحمتوں میں سے ہمیں حصہ نہیں ملتا۔ دائیں بائیں والوں کو تو حصہ مل جاتا ہے، ہم رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان عوامل کو ختم کر دیں، ان رکاوٹوں کو ختم کر دیں، تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں ہمارے دلوں میں بھی اتر جائیں۔